نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عام حکم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے فرشتے ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب نبی پر سلام بھیجو۔ تو درود و سلام کسی وقت بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، کثرت سے پڑھ سکتا ہے، جتنا مرضی جی چاہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی روح بھی قبض فرمائی، اور جمعۃ المبارک کے دن ہی اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، قیامت کا نظام برپا ہوگا، دنیا فنا ہوگی۔ تو فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑے بابرکت دن ہے، اسے قیمتی بنائیں درود پاک کثرت سے پڑھ کر۔ اور ابو داؤد شریف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شب جمعہ یا جمعہ کے دن مجھ پر صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا انعام عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 آخرت کی حاجات کو اور 30 دنیا کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ مزید اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو میرے پاس بھیجتے ہیں جو میری قبر میں آ کر مجھے اس بندے کا جو کثرت سے درود و سلام مجھ پر پڑھتا ہے یا جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا نام و نسب خاندان کے بارے میں مجھے بتاتا ہے، پھر میں اسے سفید صحیفے میں اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتا کبھی و امی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو یہ درود پاک اس کے لیے پل صراط پر نور ہوگا، اور فرمایا کہ جو جمعہ کا دن 80 دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 80 سال کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ القول البدی میں روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن 100 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ کہ ایسے نور کے ساتھ آئے گا، اگر اس نور کو تمام مخلوقات پر تقسیم کر دیا جائے تو پورا ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 200 دفعہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن 1000 دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ اسی دنیا میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک یعنی کم از کم 1000 دفعہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے تو وہ جنت میں اللہ نے جو اس سے ٹھکانہ دینا ہے، اس کا جو مقام ہوگا، اس کے محلات ہوں گے، اس کا جو مرتبہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو
بھیجتے ہیں کہ جو بھی بندہ کثرت سے درود پاک میرے محبوب پر پڑھ رہا ہو تو انہیں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم دے کر بھیجتے ہیں کہ جو کثرت سے میرے محبوب پر درود پاک پڑھے ان کے نام اس چاندی کی کاغذ پر سونے کے قلم کے ساتھ لکھ لو۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بارہا جگہ پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو مبارک ہے وہ زبان جو درود پاک کثرت سے پڑھتی ہے اور دوسروں کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی دعوت دیتی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان جو اپنی اوقات میں سے وقت نکال کر قیمتی بناتا ہے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو آئیے ہم اس درود پاک کی دعوت کو عام کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب